بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کبھی کبھی ایسے مردوں سے واسطہ پڑتا ہے مجھے بھی اور گھر میں بیچاری ان بچیوں کو جن کی ان سے شادی ہو جاتی ہے کہ دکھنے میں پورے ہوتے ہیں، قد بت سے پورے، بات کرنے میں بھی ایک دم شاندار، لیکن کام کرتے ہوئے انہیں وفات پڑتی ہے. کام کرنے سے تو جان جاتی ہے. چلے اکیلے تھے، ماں باپ پالتے رہے، آپ پلتے رہے، مفت کا کھاتے رہے، لیکن اب تو شادی ہو گئی. اب اس بچی کو آپ کی ذمہ داری پہ آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں شامل کیا گیا، مگر وہ ذمہ داری لینے پہ تیار نہیں ہوتے. ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے، یا ممکن ہے کہتے ہوں اثر نہیں ہوتا. اچھا، ایسے جب سوال میرے پاس آتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو لبنہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری شادی کو 4 سال ہو گئے، اولاد بھی نہیں ہے اور میاں کچھ نہیں کرتا، سارا خرچ میرے والد کرتے ہیں، پھر بھی وہ میرے والدین کی عزت نہیں کرتے. لکھا ہوا، کرتا نہیں لکھا ہوا، ہی ڈیزرو کہ کرتا، اور نہ میری عزت کرتے ہیں. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے کیا مجبوری ہے اس کیس میں؟ یعنی ابھی آپ کا بچہ بھی کوئی نہیں ہے اور میاں بھی آپ کا یعنی زندگی پہ بوجھ ہے، تو کیا 10 سال بعد 20 سال بعد ایسے بندے کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا؟ واللہ علم بالصواب. اللہ کر دے تو کر دے، ویسے عام طور پہ ہم نے ہوتے نہیں دیکھا. تو میں تو آپ کو ہمدردانہ مشورہ یہ دوں گا کہ ایک آخری کوشش میں گھر میں سے کسی ایک بڑے کو اپنی طرف سے اور کسی ایک بڑے کو اس کے ماں باپ کی طرف سے، دونوں ماں باپ کو نہیں بلانا. دو چاہیے لوگ. یعنی جو مشورہ ہے میں یہ قرآن پاک کی روشنی میں دے رہا ہوں. اللہ نے 2 ایسے لوگوں کو بلانے کا کہا ہے. ان دونوں کی موجودگی میں کہ میرا کوئی مطالبہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کام کریں، کمائیں، گھر کی ذمہ داری لیں. میرے ماں باپ 4 سال سے دے رہے ہیں خرچہ، اور یہ جو مہینہ ہے یہ آخری مہینہ ہے. اس کے بعد نہ میرے والدین خرچہ دیں گے نہ میں ان سے خرچہ لوں گی. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اب ان دونوں کی موجودگی میں اس سے وعدہ لیجئے، لکھوا لیجئے، اور جب لکھت پڑھت ہو تو وہاں سے اٹھ جائیے تاکہ بڑے اس کو لکھوا لیں. وہ پھر شرم اس کو زیادہ آئے گی، آپ سے وہ بدلہ لے گا. اگلے ہفتے سے جہاں جہاں اس کو کہیں اپلائی کرنا ہے، اسے اپلیکیشن نہیں بنانی آتی، سی وی نہیں بنانا آتا، اس کو مدد کریں. اگر انسان ڈٹ کے، اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایک رف سی بات بتا رہا ہوں کہ روز 2 جگہ بھی آپ اپلیکیشن ڈالیں، 2 جگہ وزٹ کریں، اسے کہتے ہیں واک ان انٹرویوز، تو 60 جگہ بنتی ہیں ایک مہینے میں. ایٹ اینی کاسٹ ہو جاتا ہے. جگہ جگہ فیکٹری کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے بندے کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے، سٹورز کے بعد لکھا ہوتا ہے اپنی مرضی کا کام کر لے. یہ مجھے امید ہے بہت پڑھا لکھا نہیں ہوگا، انٹر ہوگا، میٹرک انٹر. اوکے، اب انشاءاللہ اول تو یہ کام ہو جائے گا تو سکون سے زندگی چل پڑے گی. اگر نہیں ہوتا تو پھر 1 ماہ پورا ہونے کے بعد اپنا سامان پکڑیے اور اس کو بتائیے، گھر سے کسی کو بلائیے اور آرام سے چلے جائیے. اگر اس کا گھر کا کرایہ آپ دیتے تھے بند کر دیجئے، اس کے بجلی کے بل دیتے تھے بند کر دیجئے، اور یہ ذہناً تیار ہو کے جائیے گا کہ آپ نے واپس نہیں آنا. اگر وہ منانے آئے تو ساتھ اپائنٹمنٹ لیٹر ہونا چاہیے، کسی جگہ کام کا ثبوت تو ہونا. اگر اس کے ماں باپ ساتھ آئیں تو بھی یہ واحد صورت ہوگی. ادروائز اتنے سال ٹیسٹ کرنے کے بعد، اتنے سال خوار ہونے کے بعد، اگر آپ نے پھر اپنی بھی بے عزتی کراتے رہنا ہے، اپنے ماں باپ کی بھی بے عزتی کراتے رہنا ہے، تو میرے بچے یہ کوئی دانشمندی کا کام ہے نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں جی میری نمر نام ہے ان کا، جو کہتے ہیں میری شادی کو 3 سال ہو گئے، میرے اولاد نہیں ہے، ہونے کا امکان بھی کوئی نہیں ہے، چونکہ میاں کا مسئلہ ہے وہ علاج نہیں کرواتے، اور شوہر کے والدین اور بہنیں مجھے ہر وقت تانے دیتی ہیں. تو میرے بچے، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اللہ جانے کتنی لمبی ہے، اس زبان کو ہر جگہ ہم استعمال کر لیتے ہیں، جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے. کھل کے بتائیے کہ آپ کا بیٹا میڈیکلی فٹ نہیں ہے، ہی از ناٹ اے گڈ پرفارمر، وہ میاں بھی اچھا نہیں ہے، اور اس والے معاملے میں اگر اس کا علاج نہ ہوا تو آج کل کیا ساری عمر بھی
وہ باپ نہیں، یہ نہیں کہنا میں ماں نہیں بن پاؤں گی، ساری عمر بھی وہ باپ نہیں بن پائے گا. چونکہ ایسے کیس میں خواتین کے لیے میرا مشورہ بالکل یہی ہوتا کہ میرے بچے اپنی زندگی کو برباد مت کریں. جہاں لمبا وقت ہو اور بندہ نہ ٹھیک ہونے کا امکان ہو تو آپ کو اپنی زندگی کے لیے متبادل رستہ سوچنا چاہیے. بہت سے ماں باپ ہیں جو فٹیگ برداشت نہیں کرنا چاہتے، اپنے بچے کہتے ہیں تم صبر کر کے پڑھی رہو، یہی مر جاؤ. کچھ سالوں کے بعد یہ بے اولاد بیٹی وہاں اینٹ روڑے کی طرح بے وقت ہو جاتی ہے. کسی فیصلے میں ایون لوگوں کی شادی بیاہوں پہ دلہن کے قریب نہیں پھٹکنے دیتے کہ اس کو تو اولاد نہیں ہے اور یہ تو بے برکتی ہے، یہ تو نظر لگا دے گی. اور ایسی عورتیں آپ سوچئے ان کے اندر کتنا دکھ جمع ہوتا ہے، زہر بن جاتا ہے وہ سارے کا سارا. تو اس لیے اپنی بچیوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح کا کوئی احمق ٹکر جائے تو پھر اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے جو سمجھدار کرتے ہیں. مسز ایف ایس: سر میرا وزن بہت زیادہ ہے، میرے ہارمون ڈسٹرب ہونے کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کے چہرے پہ، یہاں پہ، گردن پہ، سینے پہ بال آنے لگ جائیں. اور میں کیا میڈیسن استعمال کروں؟ مجھے پلیز میرے بچے آپ اتنے نان سیریس ہو، نہ مجھے آپ کی عمر کا پتہ ہے، نہ آپ کے قد کا پتہ، نہ آپ کے معمول کا پتہ، اور آپ میڈیسن بھی پوچھ رہے ہو. تو ایسا غلطی کبھی مت کیا کریں. ادھوری جو ہے نا جی معلومات، اس کے ساتھ کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا. اور میں آپ کو بہت پیار سے یہ سجیسٹ کروں گا، نمبر لکھیں 030145854005. پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں. یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ اور خوش ذائقہ فوڈ سپلیمنٹ ہے. اس کو بنایا ہے کائنات ہربل نے اور آپ کی یہ خوشی واپس لائے گا. ڈاکٹر نوشین صاحبہ کا یہ نمبر ہے 030145854005. ان سے ٹائم لیں، ان کی فیس پے کر کے، ایزی پیسہ ان کی فیس ہے اسی نمبر پہ، اور پھر انہیں بتائیے یہ مسئلہ ہے، اس کو میرے بچے سیریسلی کیجئے. 3 ماہ لگیں گے آپ کا مسئلہ حل، اس سے پہلے نہیں ہوگا. 3 ماہ میں آپ کے ڈیز بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ جو آپ کا وزن ہے، یہ بھی وزن کے لیے تو آپ ان سے وہ لیجئے گا، ناشتہ بھی لیجئے گا. ایک میرا خیال کچھ اور بھی وہ آپ کو سجیسٹ کریں گی. پی سی او ٹی وہ سجیسٹ کریں تو استعمال کیجئے گا. ممکن ہے آپ کو دوائی وہ نہیں دیں گی لیکن آپ کا مسئلہ وہ آپ کا حل کریں گی. تو دوائیوں سے کوئی اور کمپلیکیشن شروع ہو جائے گی. اس لیے آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ ان کو یا کسی اپنے قریب کسی کو دکھانا چاہتے ہیں تو یہ گائنی والی کا صرف مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ نیوٹریشنسٹ بھی چاہیے کہ جو آپ کو دونوں چیزیں بیلنس کر کے دے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.